اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو ہے مجرورات۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ مجرورات میں ہے۔ اسم کی بحث کے اندر 3 مقاصد تھے۔ مقصد اول مرفوعات سے متعلق تھا، مقصد ثانی منصوبات سے، اور مقصد ثالث مجرورات سے۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ مجرورات یہ ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ تفصیل سے اس کا بیان ہوا کہ یہ انہوں نے ایک کیوں کہا، 2 کیوں نہیں کہے۔ پھر الاضافہ، اس کی قسمیں بیان کی گئی۔ ابتدائی طور پر فرماتے ہیں اس کی 2 قسمیں۔ پہلے بیان کیا گیا تھا معنوی ہو۔ اضافت معنویہ کو معنویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منسوب الی المعنی ہے، معنی کی طرف منسوب ہے۔ یہ نقطہ گزشتہ درس میں نہیں بیان کیا گیا تھا، اس کو ابھی اس لیے بھی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آگے جو عبارت آج ہمیں پڑھنی ہے اس میں اس کا کافی کام ہے۔ تو اضافت معنویہ حقیقی اضافت ہے، خالص اضافت ہے، اور اسی کے اندر حرف جر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اضافت معنویہ میں۔ لہٰذا اس کو پہلے ذکر کیا، پھر اضافت معنویہ کی 3 قسموں کو بیان کیا، لامیہ، بیانیہ اور ظرفیہ۔ اس کے بعد اب بحث کریں گے کہ آگا فائدہ کیا ہے، اضافت کا فائدہ کیا ہے۔ ایک طرح سے گویا یہ اضافت کا ثمرہ ہے، اضافت کا اثر ہے جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ اضافت کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس اعتبار سے متن میں تو کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہاں لیکن جب صفت مشبہہ کی بحث آئے گی نا مستقل طور پر، وہاں پر 1-2 باتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ صفت مشبہہ کی جو صورتیں بنتی ہیں ان صورتوں میں جب اضافت والی صورت آتی ہے تو بحث ہوتی ہے کہ اضافت کی غایت کیا ہوتی ہے، اضافت کا مقصد کیا ہے۔ تو وہاں پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ مقصد اضافت ہے اختصار۔ اختصار یعنی 2 کلمے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے۔ غلام الگ کلمہ ہے، زید الگ کلمہ ہے، ان کو جوڑ کر ایک چیز بنا دی گئی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مضاف و مضاف الیہ ککلمۃ واحدۃ، مضاف اور مضاف الیہ گویا ایک کلمہ ہے، فی الحقیقت 2 کلمے ہیں، لیکن اتحاد ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان ایسا کہ گویا یہ اب ایک کلمہ ہے اور مراد بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اب یہ اختصار، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے، مضاف پر سے الف لام ہٹا دیا جاتا ہے، مضاف پر سے تنوین ہٹا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مضاف الیہ کے اندر اگر کوئی ضمیر ہو تو وہ ضمیر ہٹا دی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے مختصر سے مختصر کر کے اور زیادہ سے زیادہ معنی کو کم سے کم لفظوں میں سمیٹنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ بس اضافت کا مقصد ہے اختصار، آسان لفظوں میں بیان کیا گیا۔
اور اب جو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں فائدہ، یہ اس کا اثر ہے فائدہ، جب یہ کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو لفظ فائدتھا کی جو ضمیر ہے وہ معنویہ کی طرف پلٹ رہی ہے. کلی طور پر اضافت کا فائدہ یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں، اضافت معنویہ کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں. اضافت معنویہ کہہ رہے ہیں کیا فائدہ ہے؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں 4 صورتیں بنتی ہیں، 2 کلمے ہیں، ایک ہے مضاف ایک ہے مضاف الیہ. معرفہ اضافہ نہیں ہوتا تو 2 صورتیں خود بخود نکل جائیں گی. یعنی معرفہ کی طرف، معرفہ کی طرف اور معرفہ نکرہ کی طرف، یہ 2 صورتیں خود بخود نکل جائیں گی، کیونکہ 2 چیزیں نا، معرفہ اور نکرہ، اور مضاف مضاف الیہ بھی 2، تو 2 کو 2 سے ضرب دیں گے، 4 صورتیں ممکن ہیں. تو پہلے ہی 2 صورتیں خارج کر دی. معرفہ اضافہ نہیں ہوتا، معرفہ کی طرف بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور معرفہ نکرہ کی طرف تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل ہی غلط ہے. لہذا 2 صورتیں نکل گئی، باقی رہے گی 2. وہ کیا کرے گی؟ نکرہ کی اضافت. وہ 2 صورتیں اس طرح کی، نکرہ کی طرف اضافہ ہو یا نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو، یہ 2 صورتیں رہ گئی. کہہ رہے ہیں ان 2 صورتوں میں اضافت معنویہ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں اگر نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو تو کسب تعریف کرتا ہے. نکرہ اگر معرفہ کی طرف اضافہ ہو تو وہ خود معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں غلام، یہ نکرہ ہے. دنیا کے اندر موجود ہر وہ شخص کہ جو غلام ہے، یہ لفظ اس پر صدق آئے گا، اس کے لیے کہا جائے گا غلام. لیکن جیسے ہی میں اس لفظ غلام کو لفظ زید یعنی معرفہ کی طرف اضافہ کر دوں اور کہہ دوں غلام و زیدن، تو اب دنیا کا ہر غلام مراد نہیں ہے، فقط وہی غلام مراد ہے کہ جو زید کا غلام ہے. تو معنوی لحاظ سے، معنوی جہت سے یہ لفظ غلام اب معرفہ ہو گیا اضافت کے سبب. ٹھیک ہے. چوتھی صورت کیا ہے؟ نکرہ کی طرف اضافہ ہو جائے. کہہ رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہے. جب نکرہ کی طرف اضافہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ معرفہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آگے بھی نکرہ ہی ہے، لیکن اس کا دائرہ کسی حد تک تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دائرہ کسی حد تک مضیق ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی حد تک تخصیص آ جاتی ہے. اصل لفظ تخصیص، اور تخصیص کی وضاحت کرتے ہیں قلت اشتراک کے لفظ سے. قلت اشتراک کیا مطلب؟ آسان، وہی لفظ غلام نکرہ ہے، دنیا کے ہر غلام پر صدق آئے گا. لیکن اگر میں کہہ دوں غلام و رجلن، لفظ غلام کو میں نے اضافہ کر دیا رجل کی طرف، رجل بھی نکرہ ہے، تو اب نکرہ کی طرف اضافہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے، یہ غلام معرفہ نہیں بنا کیونکہ رجل کی طرف اضافہ ہوا، رجل خود ہی نکرہ ہے، اس کو کیا معرفہ بنائے گا. لیکن اب اس غلام کا دائرہ کسی حد تک تنگ تو ہو گیا. کیا مطلب؟ اب دنیا کے اندر فقط وہی غلام مراد ہیں جو رجل یعنی مرد کے غلام ہیں، عورت کے غلام تو شامل نہیں ہے. تو قلت اشتراک ہو گیا. اب اشتراک کے اندر کمی واقع ہو گئی. کچھ حد تک یہ غلام خاص ہو گیا. پہلے وہ بالکل عام تھا، اب کسی حد تک وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا کہ فقط مرد کے غلام مراد ہیں، عورت کا غلام مراد نہیں ہے. تو ان جملوں کو اس طریقے سے کہا جائے گا کہ جناب اگر نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو جائے تو معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی طرف اضافہ ہو جائے تو وہ تخصیص کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا مطلب. پہلے ہم اس کو عبارت پر تطبیق دیتے ہیں. فائدتھا، اس اضافت معنویہ کا فائدہ.
وہو تعریف المضافی. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تعریف المضافی، مضاف معرفہ بن جاتا ہے، مضاف تعریف ہو جاتی ہے اس کی. تعریف یہاں پر وہ اردو والے معنی میں نہیں ہے، یعنی معرفہ بن جاتا ہے. کب؟ ان اضیفت، اگر اس کو اضافہ کیا جائے الی معرفۃ، معرفہ کی جانب. کما مرہ، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا مثالوں کے اندر. غلام و زید ایک مثال ہے، صحیح ہے. لجام الفرس یہ دوسری مثال ہے. صلاۃ اللیل یہ بھی مثال ہے. ماء الکوز یہ بھی مثال ہے. واضح؟ کیونکہ ان تمام مثالوں میں نکرہ اضافہ ہوا ہے معرفہ کی طرف، تو اب یہ نکرہ بھی معرفہ بن گیا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ چوتھی والی صورت سے جو نکلا، وَتَخْصِيصُهُ، تخصیصُهُ، ہو کی ضمیر مضاف کی طرف پلٹ رہی ہے. اس کا فائدہ ہے کہ مضاف تخصیص حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے، یعنی کسی حد تک دائرہ خاص ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ان اضیفت الی نکرۃ، جب اس کو اضافہ کیا جائے الی نکرہ کی طرف، نکرہ یعنی نکرہ کو نکرہ کی طرف اضافہ کیا جائے. نہ وہ غلام و رجل، یہاں پہ لفظ غلام کو رجل کی طرف اضافہ کیا گیا، رجل نکرہ ہے، تو یہ غلام کے اندر تخصیص آ گئی ہے، کسی حد تک خاص ہو گیا ہے یہ. صحیح ہے. اس کی مثال وہ اوپر والی بھی ہو جائے گی جو لکھا ہوا ہے نا، خاتم و فضۃ، کیونکہ فضہ بھی نکرہ ہے، خاتم بھی نکرہ ہے، تو اب جو ہے وہ اس خاتم کے اندر تخصیص آ گئی. صحیح ہے. باقی دو صورتیں خود بخود خارج ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ معرفہ اضافہ نہیں ہوتا ہے، لہذا کہتے ہیں کہ مضاف کے لیے نکرہ ہونا ضروری ہے، ورنہ تحصیل حاصل لازم آ جاتا ہے. بھئی اضافت کا مقصد یہی تو تھا کہ کلام مختصر ہو اور چیز واضح ہو، تو معرفہ تو پہلے سے ہی آشکار ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس کو دوبارہ کیا کرنا ہے، ضرورت نہیں ہے، تحصیل حاصل لازم آ جائے گا. خوب، یہاں پر الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اضافت معنویہ کے سلسلے کی تو ہو گئی مکمل. اب اضافت کی دوسری قسم، اللفظیۃ یا لفظیۃن. اضافت لفظیہ کو لفظیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ آگا اس میں کوئی معنوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس میں فقط لفظی اختصار حاصل ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. معنوی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اضافت معنوی کے اوپر دو فائدے بتائے نا، کہ تخصیص بھی ملتی ہے، تعریف بھی ملتی ہے. کہہ رہے ہیں اضافت لفظی میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ملتا، بس تخفیف ملتی ہے، تخفیف لفظی. وہ جو میں نے آپ کو بتایا، مضاف سے الف لام ہٹا دو، تنوین ہٹا دو، یہ بس یہ فائدہ ہے. تخفیف یعنی آسانی، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے. تو لفظیہ کو لفظیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ منسوب الی اللفظ، یہ لفظ کی طرف منسوب ہے، کہ صرف لفظی فائدہ ہے، کوئی معنوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے وَتُسَمَّى أَيْضًا مَجَازِيَّةً وَغَيْرَ مَحْضَةٍ. لفظیہ کو اضافت مجازیہ بھی کہتے ہیں، اس کو مجازی طور پر اضافت کہتے ہیں، اس کو مجازی طور پر جو ہے وہ اس کی طرف اضافت کی نسبت ہے. یہاں غیر محضہ، غیر محضہ نہیں، غیر خالص. اوریجنل اضافت معنویہ ہے، ہاں یہ اوریجنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو آپ کی خدمت میں تعریف عرض کر رہے ہیں. تعریف کا کسی حد تک ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ. تعریفھا، اضافت لفظیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہیہ اضافت لفظیہ ان یکون المضاف صفتاً، کہ جہاں پر مضاف ایک ایسی صفت ہوتا ہے
مضافتن الی معمولہا، کہ جو صفت اضافہ کی گئی ہو اپنے معمول کی طرف ہو۔ اس کا خلاصہ اگر ذہن میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ گزشتہ درس لازمی سنیے گا، ان دونوں کو ساتھ سنیں گے تو زیادہ مزہ۔ عرض کیا گیا تھا کہ اگر صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو یہ اضافت لفظیہ ہے، اس کے علاوہ ہر اضافت معنویہ ہے، یہ عرض کیا تھا گزشتہ درس میں۔ اس طریقے سے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ بیان میں اضافت معنویہ کو پہلے ہی ذکر کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل اضافت تو وہی ہے، فائدہ تو اصل سے اسی سے حاصل ہے، اسی لیے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، ورنہ یاد کرنے کے لیے یہ طریقہ آسان ہے۔ جہاں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو وہ اضافت لفظیہ، اس کے علاوہ ہر اضافت معنویہ ہے، تیسری کوئی اضافت ہی نہیں ہے۔ اب کیا صورتیں بن سکتی ہیں؟ شرط کیا لگائی ہے؟ اضافت لفظیہ اس وقت ہے کہ جب صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو۔ گویا دو شرطیں، مضاف صفت ہو اور اضافہ ہو معمول کی طرف۔ بس اگر یہ شرائط فاقد ہو جائیں، مثلا مضاف صفت نہ ہو تو بھی اضافت معنویہ، مضاف صفت ہے لیکن جس کی طرف اضافہ ہو رہا ہے وہ معمول نہیں ہے تو بھی اضافت معنویہ۔ اس کا مطلب دونوں شرطیں موجود ہونی چاہیے۔ واضح ہو گیا؟ دوبارہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، وہیہ یہ اضافت لفظیہ، ان یکون المضاف ہونا ہے مضاف کا صفتن، ایک ایسی صفت مضافتن کہ جو صفت اضافہ کی گئی ہو الی معمولہا، اپنے معمول کی طرف۔ یہاں پر معمول سے مراد ہے فاعل اور مفعول بہ، یہ بھی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اب جو نقطہ آ رہا ہے یہ تھوڑا سا دقت طلب ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں وہیہ فی تقدیر الانفصال فی اللفظ، یہ جو عبارت ہے یہ عبارت بڑی دقیق عبارت ہے۔ وہیہ یہ اضافت لفظیہ فی تقدیر الانفصال، انفصال کی تقدیر میں ہے، فی اللفظ لفظ میں۔ اس جملے کو سمجھنے سے پہلے دوبارہ مقدمے کی طرف متوجہ ہوں جو خارج میں خلاصہ عرض کیا تھا۔ کیا کہا میں نے؟ بھئی اضافت کرتے کیوں ہیں؟ کہہ رہے ہیں اضافت اس لیے کرتے ہیں تاکہ دو چیزوں کو ایک چیز بنا دیا جائے، صحیح ہے، اور اضافت معنویہ میں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ غلام مضاف اور زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر ہم ایک ہی چیز فرض کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ اضافت لفظیہ میں ایسا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ اضافت لفظیہ پر توجہ کریں گے تو گویا وہ ابھی تک بھی باوجود یہ کہ اضافت ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی لفظوں میں ابھی تک بھی وہ منفصل جدا ہے، الگ الگ ہے۔ باقاعدہ اضافت لفظیہ میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس کا مفعول بہ ہے، یعنی ان کو الگ الگ ہمیں فرض کرنا پڑتا ہے، منفصل ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہے لفظوں میں باقاعدہ۔ تو اضافت لفظیہ معنی کے لحاظ سے تقدیر، یہ جو جملہ کہا ہے نا فی تقدیر الانفصال فی اللفظ، یہ از جہت معنی ہے، معنی کے لحاظ سے ایسا ہے۔ لفظوں میں جو ہم ترکیب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ معنی کے لحاظ سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا ہے، تو لفظوں پہ بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، ترکیب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس کا فاعل ہے یا یہ اس کا مفعول ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ بنا کہ اضافت لفظیہ معنی کے لحاظ سے تقدیر انفصال میں، یعنی اگرچہ اضافت کی گئی تھی کیوں؟ تاکہ اتصال ملے، امتزاج ملے، یہ تو تقاضا اضافت تھا کہ امتزاج ہو جائے، یعنی دو چیزیں ایک بن جائیں، دو چیزوں کے درمیان اتصال مل جائے،
لیکن یہاں پر یہ اتصال اور یہ امتزاج بھی گویا بمنزلہ انفصال ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، اضافت لفظیہ میں سوائے تخفیف کے کوئی اور فائدہ حاصل ہی نہیں ہے۔ جیسے اوپر فائدہ ملا تھا، کون سا فائدہ تھا؟ تعریف کا فائدہ۔ اوپر کیا فائدہ ملا؟ تخصیص کا فائدہ۔ اضافت معنویہ میں یہ فائدے ملے، لیکن اضافت لفظیہ میں یہ فائدے نہیں ملتے، معنوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بس لفظوں میں ہم نے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف اضافہ کیا ہے، لیکن معنوی جہت سے گویا ابھی تک بھی انفصال ہی ہے، کوئی اتصال حاصل ہوا ہی نہیں ہے۔ عامل بھی اپنی جگہ پر موجود، معمول بھی اپنی جگہ پر موجود، ترکیب بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے، ساری چیزیں الگ الگ ہمیں بتلانی پڑ رہی ہے۔ جس طرح اضافت سے پہلے ترکیب ہو رہی تھی، اضافت کے بعد بھی وہی ترکیب ہو رہی ہے، کیونکہ معنوی جہت سے ابھی تک بھی انفصال ہے۔ ٹھیک، وہیا اور یہ اضافت لفظیہ فی تقدیر الانفصالی فی اللفظی، یہ انفصال کی تقدیر میں ہے، فی اللفظ لفظوں میں۔ مثال ملاحظہ فرمائیے اضافت لفظیہ کی، نحو ضارب زیدن، ضارب زیدن میں ضارب صیغہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ صیغہ اس میں فاعل ہے نا، یہ اضافہ کیا گیا ہے لفظ زید کی طرف کہ جو اس کا معمول ہے، اور ترکیب میں یہ مفعول بہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لفظ ضارب مضاف اور زید مضاف الیہ، لیکن اس کے باوجود معنوی لحاظ سے یہ زید اس ضارب کا مفعول بہ ہی ہے۔ معنی وہی ہے کہ یہ مارنے والا ہے زید کو، وہ شخص مارنے والا ہے زید کو۔ دوسری مثال وشراب العسلی، عسل کہتے ہیں شہد کو، شراب کہتے ہیں بہت زیادہ پینے والا، بھائی یہ شہد بہت زیادہ پیتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اردو میں تو ہم اس کو کھاتا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ پینے والی چیز ہے، صحیح ہے۔ تو شراب ہے نا صیغہ مبالغہ، صیغہ صفت ہے، اور یہ اضافہ ہوا ہے الاصل کی طرف جو کہ مفعول بہ ہے۔ شراب صیغہ صفت اضافہ ہو گیا اپنے معمول کی طرف۔ تیسری مثال ومسروق المالی، اب یہ لفظ مسروق صیغہ اس میں مفعول ہے، صیغہ صفت ہے، اضافہ ہو گیا المال اپنے معمول کی طرف۔ معمول کیوں؟ کیونکہ مسروق کو چاہیے نائب فاعل، یہ مال اس مسروق کا نائب فاعل ہے، معمول ہے، صحیح ہے، واضح۔ اسی طریقے سے وحسن الوجہ، یہ بھی اضافت لفظی ہے، کیوں؟ کیونکہ حسن صیغہ صفت مشبہ ہے، اور الوجہ اس کا فاعل ہے۔ اس صورت میں حسن کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں ہے، ترجمہ ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا، ہو وہ حسن الوجہ، وہ شخص خوبصورت چہرے والا ہے۔ تو یہاں پر الوجہی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے اس وجہ سے کہ حسن کے لیے مضاف ہے، لیکن یہ اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے یہ الوجہ یہ اس حسن کا فاعل ہے، تو ہم کہتے ہیں الوجہی معنن مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے لیکن معنن مرفوع ہے۔ یہ 4 مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ بخلاف کاتب القاضی و رفیق المدرستی، برخلاف ان 2 مثالوں کے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ دونوں مثالیں آغا اضافت لفظیہ نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ کاتب صیغہ اسم فاعل تو ہے، صیغہ صفت تو ہے، کہہ رہے ہیں آغا صیغہ صفت تو ہے، لیکن القاضی اس کا معمول نہیں ہے، صحیح ہے۔ کاتب القاضی، قاضی کا لیکھک، لکھنے والا، یہ کتب یکتبو کا فاعل جو ہے وہ شخص ہے جو کاتب کے اندر ضمیر ہے، لیکن قاضی اس کا مفعول بہ تھوڑی ہے، قاضی کو نہیں لکھا،
جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، قاضی کو نہیں لکھا ہے اس نے، لہذا یہ القاضی اس کاتب کا معمول نہیں ہے. جب معمول نہیں ہے تو پھر یہ اضافت لفظیہ نہیں ہوئی بلکہ اضافت معنویہ ہوئی. اسی طریقے سے والرفیق المدرستی، مدرسے کا پڑوسی، تو یہ رفق یرفق رفیق، یہ جو لفظ رفیق ہے یہ صیغہ صفت تو ہے لیکن المدرسہ اس کا معمول نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اضافت لفظیہ نہیں ہے بلکہ اضافت معنویہ ہے. تو یہ صیغہ صفت تو ہیں لیکن بعد والا ان کا معمول نہیں. اسی طریقے سے کریم البلدی، شہر کا کریم شخص، سخی شخص، یہ بھی جو ہے اضافت معنویہ ہوگی، لفظیہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ البلد کریم کا معمول نہیں ہے. فائدتھا، اس اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ کیا ہے؟ تخفیف فی اللفظ فقط، لفظ کے اندر تخفیف آتی ہے فقط، باقی کوئی معنوی فائدہ اضافت لفظیہ سے حاصل نہیں ہوتا. اب سوال آئے گا کہ بابا تخفیف لفظ کیسے؟ تو یہ دو طرح سے ہے، یا تو مضاف سے تنوین ہٹائیے یا قائم مقام تنوین ہٹائیے، یا پھر مضاف الیہ سے ضمیر کو حذف کر دیا جائے گا. صحیح ہے، مضاف الیہ کے اندر ضمیر ہوتی ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا. پھر وہ ضمیر کہاں جاتی ہے یہ انشاءاللہ میں صفت مشبہ کے اندر وہ مثالیں آئیں گی، ایک ایک مثال پر ہم تطبیق کریں گے. ابھی ہم کہا جائے گا کہ بھائی تخفیف فی اللفظ کیسے، تو کہیں گے مضاف سے الف لام ہٹاؤ، تنوین ہٹاؤ، قائم مقام تنوین ہٹاؤ. قائم مقام تنوین کیا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع، اور مضاف الیہ پر سے ضمیر کو ہٹا دیا جائے. تو یہاں پر تقریباً گفتگو جو ہے وہ اضافت کے سلسلے کی مکمل ہو جاتی ہے، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ کے سلسلے کی. البتہ بہرحال کچھ اس کے اندر ایکسٹرا مطالب ہیں جو دو مقامات پر آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. ایک صفت مشبہ کی بحث کے اندر، دوسرا اسم فاعل اور اسم مفعول کی بحث آئے گی، کیونکہ ابھی یہ یہاں پر مقاصد تینوں ختم ہوئے. اب بحث شروع ہوگی توابع کی. توابع کے بعد جو ہے نا ایک خلاصہ آئے گا، مبنیات کے بعد خلاصہ آئے گا جس کو خاتمے کا نام دیا انہوں نے. وہ خاتمے کے اندر جو ہے نا چند ایک چیزیں آئیں گی، اسی کے اندر اسم فاعل کی بحث آئے گی، اسم مفعول کی بحث آئے گی، صفت مشبہ کی بحث آئے گی. وہاں پر کچھ نکات ہیں جو انشاءاللہ اضافت لفظیہ کے اضافی مطالب پیش کیے جائیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی